ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر معلوم ہو کہ نماز فجر قضا ہو جائے گی تو کیا جاگتے رہنا واجب ہے؟ درست، یہ ایک سوال پوچھا ہے، اور یہ سوال ہمارے معاشرے کے اعتبار سے انتہائی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے، اور جس کو کہیں کہ پیش آنے والا مسئلہ ہے، جو ہر کیا کہتے ہیں روز کا مسئلہ ہے ہمارا، سمجھیں، پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فقہ میں، اب مسئلہ میں آپ کو ایک چیز اور بھی سکھا دوں ساتھ ساتھ، چلیں، اب یہ آپ کو ڈھونڈنا ہو فقہ میں، کہاں جا کے ڈھونڈیں گی؟ یہ مسئلہ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو کہ جی جاگتے رہنا نماز کے لیے واجب ہے یا واجب، یہ کہاں ملے گا، کس ٹاپک میں ملے گا؟ کیونکہ بہت ساری یہ خود ایک ہنر ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کو کون سی چیز کہاں ڈھونڈنی ہے۔ مثلا جس طرح فرض کریں ایک آدمی کو لائبریری کا اندازہ نہ ہو، یا مثلا آپ کو ایک میڈیکل سٹور میں کھڑا کر دیا جائے، آپ کو بولیں جی پیناڈول ڈھونڈ کے لے آؤ، تو آپ تو پوری ڈھونڈتے رہیں گی، اگر نظر پڑ گئی تو پڑ گئی، نہیں پڑ گئی آپ کو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کو کس طریقے سے آپ نے مینیج کیا ہوا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے وہ آپ کو نہیں آتا ہے، وہ فن نہیں آتا آپ کو۔ لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دوائی دیکھتے ہیں، سیدھا اسی طرف جائیں گے دوائی لے کر آئیں گے اور آپ کو دے کر آپ سے پیسے لے لیں گے۔ لائبریری کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اب مثلا فرض کریں کہ آپ کو لائبریری میں کھڑا کر دیا جائے، تو آپ کو اگر تو الفابیٹیکل آرڈر میں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو چیز چاہیے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو شاید آپ، لیکن اس میں بھی آپ کو نہیں اندازہ ہوگا کہ مثلا فرض کریں اے والی سیریز کہاں ہے، تو زی والی سیریز کہاں ہے، تو ڈی والی سیریز کہاں ہے۔ تھوڑا بالآخر آپ کو گھومنا پھرنا پڑے گا کہ مثلا یا ٹاپک وائز اگر رکھی ہوئی تو کون سا ٹاپک کہاں ہے، لیکن لائبریرین کو یہ چیزیں ڈھونڈنی نہیں پڑتی ہیں۔ اس کو اگر آپ کہیں جی مجھے مثلا فرض کریں پلینٹس کے اوپر کوئی کتاب چاہیے، تو وہ ڈھونڈے گا نہیں کہ یہ کہاں پہ ہونی چاہیے، وہ جائے گا وہاں سے اٹھا کے لائے گا اور آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا۔ تو یہ ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں، یہی کام، یہ بھی سمجھیں آپ کا ایک میڈیکل سٹور ہے جس میں آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ یہ دوائی کہاں پڑی ہوئی ہے اور کہاں سے اٹھا کے لانی ہے۔ اب یہ جو ٹاپک ہے کہ جی نماز کے لیے جاگنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یا اگر کوئی دیر تک جاگتا ہے تو اس کے لیے جاگنا جائز ہے یا حرام ہے، یہ بالآخر اب کہاں ڈھونڈیں، تو کہاں ملے گا؟ یہ واجبات نماز میں کچھ نہیں ہے، یہ مبطلات نماز میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شرائط نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل پورے نماز کے چیپٹر کو اگر آپ دیکھ لیں فہرست وار، تو کسی سے بھی آپ کو اس کا لنک نظر نہیں آئے گا۔ کہاں ڈھونڈیں گی؟ قضا نماز میں؟ قضا میں ابھی تو ہوئی نہیں ہے قضا۔ مثلا میں نے آج رات کو جاگنے کا پلاننگ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جاگوں یا نہ جاگوں، تو قضا کا بھی کہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا؟ یہ دیکھیں، نارملی اس قسم کے مسئلے آپ کو سیکوینس سے کتاب میں مل جائیں، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ سیکوینس سے یہ مسئلے آپ کو مل جائیں، یہ نارملی مشکل ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہیں جی توضیح المسائل میں سے نکال کے دیں، تو میں نہیں نکال سکتا یہ کام۔ وہ اس لیے نہیں کر سکتا میں یہ کام کہ خوب کرنے والوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہیں لکھا ہی نہیں ہے۔ نارملی یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں سوال جواب میں، استفتاءات میں، درست؟ آپ آگا کی سائٹ پر جائیں، تو وہاں پہ بھی سوال تو یہی ہے نا، آپ سائٹ پہ تو چلے گئے، آپ نے کھول لی سائٹ، آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، پیج کھلا ہوا ہے، استفتاءات کا سیکشن کھلا ہوا ہے، الفابیٹیکل آرڈر وہاں سے الف سے لے کر یا تک سب اس فہرست موجود ہے وہاں پر، درست؟ اب کیسے نکالیں گے آپ؟ کہاں جا کے ڈھونڈیں گے آپ؟ صلاۃ میں تو صلاۃ کا اس طرح نہیں ہوگا جس کو کہتے ہیں نا بہت ہی توڑ کے چیپٹرز بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر، خالی کلی صلاۃ کا کوئی ٹاپک نہیں ملے گا کہ آپ پہلے صلاۃ جائیں، صلاۃ کے اندر پھر سب ہیڈنگز میں جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو آپ کو ملے گا، ایک عنوان ہے تہاون بالصلاۃ، وہ جو چھٹے امام نے کہا تھا نا اپنے وصیت میں، لا تنالوا شفاعتنا لمن استخف بالصلاۃ، جو نماز کو خفیف سمجھے، تہاون سمجھے وہی نماز کو اہمیت نہ دینا، اس کو خفیف سمجھنا، وہ اسی کا ہم معنی ٹائپ کا لفظ ہے، یہ وہاں ملے گا۔ یعنی اگر آپ آغا، میں آپ کو بتاؤں، آپ آغا سیستانی کی عربی سائٹ کھولیں، تے میں جائیں اور تہاون بالصلاۃ، تہاون تے سے، ظاہر بات ہے تہاون تو تے سے ہی ہوگا،
درست، وہاں پر یہ مسئلہ آپ کو ملے گا. اب یہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بالذات تو حرام نہیں ہے، نہ دیر سے سونا حرام ہے، نہ جاگتے رہنا واجب ہے. ذاتی طور پر یہ نہ واجب ہے نہ حرام ہے. ہاں اگر کسی اور ٹائٹل کے اندر آ رہا ہو، جیسے نماز کو سبک سمجھنا، نماز کو ہلکا سمجھنا، خفیف سمجھنا، کیونکہ وہ حرام ہے نماز کو خفیف سمجھنا، لہذا پھر یہ حرام ہو جائے گا. درست. یہ وہاں پر انہوں نے کچھ سوالات دیے ہوئے، میں ایک دو سوال آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں وہاں سے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا جواب ہے اس کا اور کیا مسئلہ ہے اس کا. پہلا سوال پوچھا گیا ہے، سوال نمبر 3 ہے اس سائٹ کا، اس ٹاپک کا. پوچھتے ہیں کہ کیا جائز ہے رات میں جاگنا جبکہ احتمال اس بات کا ہو کہ صبح کی نماز کے لیے شخص اٹھ نہیں سکے گا. رات کو جاگنا اس احتمال کے ساتھ کہ صبح کی نماز کے لیے میں نہیں اٹھ پاؤں گا، آیا یہ جاگنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آقا نے کیا جواب دیا؟ آقا کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز کی نسبت تہاون اور خفیف سمجھنا شمار ہو، نماز کو آپ کم اہمیت سمجھ رہے ہوں، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ آپ کی نظر میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے جاگنا حرام ہو جائے گا. درست. بس اگر یہ تہاون بالصلاۃ شمار ہو تو یہ حرام ہو جائے گا. یہ ایک سوال. اگلا سوال مثلا مختلف اینگل سے پوچھا گیا. کہتے ہیں اگر کوئی شخص جو سویا ہوا تھا نماز کے وقت سے پہلے کچھ پہلے اٹھ گیا اور اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی نماز کا وقت تو نہیں، مثلا آدھا گھنٹہ باقی ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے، اب یہ دوبارہ سونا چاہتا ہے مگر اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ اب سویا تو پھر نہیں اٹھ پائے گا، تو اب جو اٹھ گیا ہے 1 گھنٹہ پہلے تو اس کے لیے اب جاگنا واجب ہے. جو سوال انہوں نے پوچھا تھا یہ وہی والا سوال ہے کہ آیا نماز کے لیے جاگتے رہنا جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں سو گیا تو پھر نہیں اٹھ پاؤں گا، جس طرح عام طور پر یہ سحری کے وقت میں ہوتا ہے، مثلا 15 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو گئے، اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر اب آپ سوئیں تو پھر تو اللہ ہی اٹھائے. درست. یعنی پھر آپ کو کوئی الارم وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں اٹھا سکے گی. یا مثلا فرض کریں کہ بعض اوقات یہ عاشور وغیرہ کی رات انسان جاگا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ حالت اتنی تھکی ہوئی ہے کہ اگر اب سو گئے تو نہیں اٹھ پائیں گے. بہت سے لوگ نہیں سوتے ہیں اسی چکر میں کہ اگر اب سو گئے تو نہیں اٹھ پائیں گے. تو ایسی صورت میں اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ آقا کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ سونا جبکہ حالانکہ مثلا فرض کریں ایک تو طریقہ یہ کہ آپ الارم وغیرہ لگا کے سوئیں، لیکن اگر پتہ ہو کہ اس کے باوجود نہیں اٹھ پاؤں گا تو نتیجہ یعنی دیکھیں جاگتے رہنا واجب ہے یا سونا حرام ہے، 2 اینگلز ہیں نا الگ الگ. میں پہلے سے ہی جاگ رہا ہوں، اب اتنی دیر ہو چکی ہے کہ اگر اب سویا تو نہیں اٹھ پاؤں گا، تو سوال یہ کہ جاگتے رہنا واجب ہے. یا مطلب میں رات کو لیٹ سو رہا ہوں درست جبکہ مجھے پتہ ہے کہ میں صبح فجر کے لیے نہیں اٹھ پاؤں گا، تو یہ جاگنا حرام ہو جائے. کبھی جاگنا واجب کبھی جاگنا حرام. آیا یہ جتنے بھی سوال پوچھے گئے یہاں پر ایک چیز انہوں نے لایا، اگر یہ تہاون شمار ہو عرف میں یہ کہا جائے کہ تمہیں نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تم نماز کو اہمیت نہیں دے رہے ہو، اگر یہ تہاون شمار ہو تو پھر جاگتے رہنا حرام یا دوبارہ سے سونا حرام، یا اگر جاگ رہا ہے اور سونا چاہ رہا ہے تو سونا جائز نہیں ہوگا اور جاگنا واجب ہو جائے گا. ساری چیز گھومتی ہے تہاون بالصلاۃ کے اوپر کہ یہ تہاون شمار ہوگا یا تہاون شمار نہیں ہوگا. تہاون عرض کر دیا، تہاون یعنی نماز کو ہلکا سمجھنا، نماز کو کم اہمیت سمجھنا، نماز کو اہمیت نہ دینا، جو بھی تعبیر کریں آپ اس کو. اس کا ایک ہی یعنی عنوان ہے کہ جس کی بنا پر یہ حرام بنے گا، وَإِلَّا اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ حرام نہیں بنے گا. پھر سو سکتے، نہیں اٹھے تو نہ اٹھے. بھائی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سونا جن صورتوں میں تہاون نہیں بن رہا، مثلا بات دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی کیفیت، جس سے میں نے عاشور کی مثال نا، حال ایسا ہے کہ اگر
نہیں بھی سوئیں گے تو گر جائیں گے، خود ہی گر جائیں گے. حال اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے انسان بعض اوقات، یا بعض اوقات تو حال ہی ہوتا ہے سجدے میں جاتا ہے وہیں سو جاتا ہے، اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے. اب یہ اختیار میں رہی نہیں یہ چیز نا. حال آپ سو گئے، آپ جتنا جگا سکتے تھے اپنا آپ کو آپ نے جگایا 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 جگایا، بالآخر سو گئے. اب سو گئے، اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی آسمان نہیں ٹوٹے گا. دیکھیں پروردگار عالم بہرحال رحمان، جہاں پہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت سمجھ میں آنی چاہیے وہاں ہماری آتی نہیں ہے، ادھر ہم اس کو ہٹلر بنا دیتے ہیں. اور جہاں پر وہ قہاریت اور جباریت سمجھ میں آنی چاہیے وہاں پر ہم اس کو ایک شفیق ماں بنا لیتے ہیں. بالکل اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، بالکل الٹا پلٹا کام کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال آپ جو جتنا کر سکتے تھے، مثلا آپ نے الارم لگایا، آپ نے 2 آدمیوں کو کہہ دیا بھائی مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا. حالانکہ جب آپ کی آنکھ کھلی 1 بجے 2 بجے آپ نے دیکھا وہ 2 بھی بیچارے سوئے ہوئے ہیں جن کو آپ نے موکل کیا تھا اپنے اٹھانے کے اوپر. اور کیا کر سکتا ہے انسان؟ اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا. یہ آپ یہ بتا رہے کہ آپ نماز کو اہمیت دے رہے ہیں لیکن بالآخر اب نہیں جاگا جا رہا آپ سے، تو کیا کرے؟ اللہ میں ڈنڈے تو نہیں مارے گا، نہیں ہاتھ جاگو. اب ایک چیز اب اختیاری میں نہ رہے انسان کے. ہاں جہاں پر اختیاری حدود ہیں خوب بھلے وہاں پر پھر انسان کو اگر پتہ ہے، یعنی دیکھیں انسان کے اندر کچھ چیزیں جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کے اپنے اندر ہونی چاہیے، کہ جب وہ دیکھتا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کو وہ اہمیت بھی دیتا ہے، خدا کو بھی مانتا ہے، منکر خدا بھی نہیں ہے، بالآخر یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے، تو خود اس کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ بالآخر میں اگر دیر سے سوؤں گا تو نہیں اٹھ سکوں گا، تو کیوں جاگے اتنا پھر انسان. پڑھ کے سوئیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بات ہی ہو رہی ہے وہ حرج نہیں ہے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جاگنا جائز ہے یا جاگنا حرام ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا جاگنا یا ایسا سونا کہ جس سے نماز قضا ہوتی ہو وہ کیسا ہے. ایسا جاگنا یا ایسا سونا کہ جس سے نماز قضا ہو رہی ہے وہ کیسا ہے. اصل بحث یہ ہے ہماری. خالی جاگنا خالی سونا، آپ ساری زندگی سوئی رہیں، نمازیں اٹھیں نماز پڑھیں پھر سو جائیں، پھر اٹھیں نماز پڑھیں پھر سو جائیں، پھر اٹھیں پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں، وہ کوئی عرض نہیں. زیادہ زیادہ معاشرے کے حساب سے ایک عضو بیکار بن جائیں گی، اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. شریعت کچھ نہیں کہے گی آپ کو، اللہ کچھ نہیں کہے گا آپ کو. اگر آپ اٹھ کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی رہیں اور پھر سو جائیں، پھر اٹھیں، پھر کام جو بھی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں پھر سو جائیں، تو سوتی رہیں، کوئی مشکل نہیں. مسئلہ صرف اس وقت آتا ہے کہ جہاں پر انسان ان سونوں یا ان جاگنوں کی وجہ سے اپنی واجب ذمہ داریوں میں کوتاہی کر رہا ہے، تو سوال پیدا ہوگا کہ یہ جاگنا کیسا ہے اور یہ سونا کیسا ہے. تو نماز کے اندر یہ سونا اور یہ جاگنا اگر تہاون بالصلاۃ کاؤنٹ ہو، نماز کو خفیف سمجھنا شمار ہو، تو پھر یہ حرام ہو جائے گا یا جاگنا واجب ہو جائے گا بعض صورتوں میں. اور اگر یہ تہاون شمار نہیں ہو رہا، آپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے، تو یہ حرام بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر سو گئے اور نماز قضا ہو گئی تو کچھ نہیں ہے، قضا کا آپشن رکھا گیا، آپ قضا کر لیں، اللہ خیر اللہ، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر. درست. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله